बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोगों की तरफ से पाक फ़ौज की किरदार कुशी के लिए कोई भी मौका हाथ आता है तो उसको जाने नहीं देते, बल्कि बहुत से लोग तो ऐसे भी हैं जो ख़ुद ऐसा कुछ तलाश कर लेते हैं कि पाक फ़ौज को बदनाम किया जाए, जर्नलों की किरदार कुशी की जाए। तो इस हवाले से कुछ सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से आर्टिकल लिखे जाते हैं, कुछ ऑडियोज़ फेंकी जाती हैं, कुछ टिकटॉक बनाए जाते हैं, कुछ वीडियोज़ रखी जाती हैं, सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज को बदनाम करने के लिए। कुछ लोगों की तरफ से तो ये भी कह दिया जाता है कि पाक फ़ौज बजट का 81% हिस्सा खा जाती है। हालांकि होता क्या है कि 18% पाक फ़ौज को बजट मिलता है। इस पर कुछ लोग अपने खूब से बातन का इजहार करते हुए 18% को 81% बनाकर अवाम को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे अवाम गुमराह नहीं होते, लेकिन जो तज़ब्ज़ब का शिकार होते हैं, जो समझते हैं कि पाक फ़ौज वाकई बेहतरीन अदारा है या फिर पाक फ़ौज पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात सच हैं, दुरुस्त हैं, तो ऐसे लोग तज़ब्ज़ब की कैफियत में होते हैं, हालत में होते हैं। तो उनके सामने जो कोई दलील लाई जाती है, जिसको कुछ लोग झूठ बोलकर उन लोगों के सामने रखते हैं, तो वो फिर इस चीज़ को मान जाते हैं, आके फिर वो प्रोपेगेट किए चले जाते हैं। पाक फ़ौज पर यह भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इसने कई कारोबार शुरू किए हुए हैं, हालांकि इसकी अव्वलीन ज़िम्मेदारी पाकिस्तान की सरहदों का, जोग्राफियाई सरहदों का दिफा करना है। तो मैं आपके सामने एक रिपोर्ट रखता हूं जो पाक फ़ौज के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ दी गई है। उसके बाद जाकर हम देखेंगे। मैं समझता हूं कि ये गिलास का वो आधा हिस्सा दिखाया गया है जो खाली है, जबकि गिलास का भरा हुआ हिस्सा वो भी मौजूद होता है। लेकिन लोगों की तरफ से चूँकि पाक फ़ौज को बदनाम करना मकसूद है, यहाँ पे हम ये बात भी कर दें कि पाक फ़ौज अपनी जगह पर खड़ी हुई है। नेक नामी की बात करने वाले, पाक फ़ौज की बदनामी की बात करने वाले, वो लोग बदलते रहते हैं। आप सियासी पार्टियों को देख लें कि कल कौन सी सियासी पार्टी पाक फ़ौज के शाना बिशाना खड़ी हुई थी और कौन सी सियासी पार्टी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बहुत कुछ कह रही थी, पाक फ़ौज की किरदार कुशी कर रही थी। जर्नलों के नाम ले लेकर उनको दशनाम दिया जा रहा था, उन पर मुग़ल्लज़ात बके जा रहे थे। और फिर हमने देखा कि वो पार्टी थोड़ी सी दूसरी तरफ हुई, तो एक और पार्टी जो कल पाक फ़ौज की तारीफ़ें किया करती थी, उन्होंने उसकी जगह ले ली और इन पार्टियों ने उनकी जगह ले ली। तो ये किरदार बदलते रहते हैं। पाक फ़ौज अपनी जगह पर खड़ी हुई है, इसकी तारीफ़ करने वाले लोग कभी इधर आ जाते हैं, इसके ख़िलाफ़ बातें करने वाले लोग भी कभी दूसरी तरफ चले जाते हैं। बहरहाल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें होती रहती हैं। इसके साथ साथ पाक फ़ौज की सताइश भी होती है, तारीफ़ भी होती है। पाक फ़ौज का किरदार आप किसी तौर भी माइनस पाकिस्तान से नहीं कर सकते। बहरहाल हम आपके सामने रखते हैं कि जिस तरह से पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ एक ये पूरा बयानिया बनाया गया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद फिर आखिर में बात करेंगे, आपको दिखाएंगे भरा हुआ आधा गिलास भी। मुलाहिज़ा कीजिए जो कुछ आज पाक फ़ौज के बारे में कहा जाता है। ये इंग्लैंड का आर्मी चीफ़ है, ये इस फ़ौज का सरबराह है जो दुनिया की सबसे बड़ी ममलकत बना चुकी है। दुनिया की बेहतरीन और ताकतवर फ़ौज का चीफ़ होने के बावजूद किसी को उसका नाम मालूम नहीं। इंग्लैंड की फ़ौज का कोई कारोबार नहीं है, हाउसिंग सोसाइटी नहीं है और इंग्लैंड की हुकूमत बनाने में कोई किरदार नहीं है। यहाँ तक कि लंदन का मेयर मुंतखब करने के लिए भी आर्मी चीफ से नहीं पूछा जाता। इंग्लैंड की अदालतें फ़ौज से पूछे बगैर चलाई जाती हैं। यहाँ कोई बंदा गायब नहीं होता। ब्रिटिश फ़ौज को मुईशत की कोई परवाह नहीं होती। यहाँ से डॉलर स्मगल होते हैं और ना ही आर्मी चीफ डॉलर रेट काबू करता है। अब आप पाकिस्तान आ जाएं। पाक फ़ौज की कारोबारी सल्तनत के 4 हिस्से हैं। नंबर 1 आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, नंबर 2 फ़ौजी फाउंडेशन, नंबर 3 शाहीन फाउंडेशन, नंबर 4 बहरिया फाउंडेशन। फ़ौज इन 4 नामों से कारोबार कर रही है। ये सारा कारोबार वज़ारत दिफ़ा के मातहत किया जाता है। इस कारोबार को मज़ीद 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। नेशनल लॉजिस्टिक सेल, ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जिसका 1698 से ज़ायद गाड़ियों का
کارواں ہے۔ اس میں کل 7,279 افراد کام کرتے ہیں، جس میں سے 2,549 حاضر سروس فوجی ہیں اور باقی ریٹائرڈ فوجی ہیں۔ دوسرے نمبر پر فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے، FWO۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ادارہ ہے اور اس وقت حکومتی کنسٹرکشن کے سارے ٹھیکے اس کے پاس ہیں۔ FWO کی بنائی گئی سڑکوں پر ٹول ٹیکس لینے کا ٹھیکہ بھی انہی کے پاس ہوتا ہے۔ FWO کو شاہراہوں پر بل بورڈ لگانے کے بھی پیسے وصول کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر اشتہار سے ماہانہ لاکھوں روپے کمائے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ادارہ آ جاتا ہے SCO۔ پاکستان کے جموں و کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان اور تمام شمالی علاقہ جات میں کمیونیکیشن کا کام سونپا گیا ہے۔ یہ کمپنی کشمیر، گلگت بلتستان سے کروڑوں روپے منافع کماتی ہے، لیکن ان علاقوں میں موبائل فون اور انٹرنیٹ کی سروس نہیں دی جاتی۔ پھر آ جاتی ہے پاکستان رینجرز۔ یہ بھی اسی طرح کاروبار میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، جس میں سمندری علاقے کی 1800 کلومیٹر لمبی سندھ اور بلوچستان کے ساحل پر موجود جھیلوں پر رسائی ہے۔ اس وقت سندھ کی 20 جھیلوں پر رینجرز کی عملداری ہے۔ اس ادارے کے پاس پیٹرول پمپس اور اہم ہوٹلز بھی ہیں۔ ایک اور ادارہ آ جاتا ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ۔ اس کے پروجیکٹ کی تعداد بتائی گئی ہے 27۔ نمبر 1 آرمی ویلفیئر نظام، آرمی ویلفیئر فارماسیوٹیکل، عسکری سیمنٹ لمیٹڈ۔ چوتھے نمبر پر عسکری کمرشل بینک۔ پانچواں نمبر ہے عسکری جنرل انشورنس کمپنی لمیٹڈ، عسکری لیزنگ لمیٹڈ، عسکری لوبریکینٹس لمیٹڈ، آرمی شوگر ملز بدین۔ 9ویں نمبر پر بتایا گیا ہے آرمی ویلفیئر شو پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر وولن ملز لاہور، آرمی ویلفیئر حوزری پروجیکٹ، آرمی ویلفیئر رائس لاہور۔ 13واں نمبر ہے آرمی اسٹینڈ فارم پروب آباد۔ 16 نمبر پر بتایا گیا ہے آرمی فارم خوسکی بدین، ریئل اسٹیٹ لاہور، ریئل اسٹیٹ راولپنڈی، ریئل اسٹیٹ کراچی، ریئل اسٹیٹ پشاور۔ 21واں نمبر پر ہے آرمی ویلفیئر ٹرسٹ پلازا راولپنڈی، 22 الغازی ٹریولز، 23 سروسز ٹریولز راولپنڈی، لیزن آفس کراچی، لیزن آفس لاہور، آرمی ویلفیئر ٹرسٹ کمرشل مارکیٹ پروجیکٹ۔ 27ویں نمبر پر بتایا گیا ہے عسکری انفارمیشن سروس۔ فوجی فاؤنڈیشن کے مزید پروجیکٹس ہیں۔ پہلا ہے فوجی شوگر مل ٹنڈو محمد خان، فوجی شوگر مل بدین، فوجی شوگر مل سانگلہ ہل، فوجی شوگر ملز کین، انڈس فارم، فوجی سیریلز، فوجی کارن فلیکس، فوجی پولی پروپائلین پروڈکٹس فاؤنڈیشن گیس کمپنی۔ 9ویں نمبر پر ہیں فوجی فرٹیلائزر کمپنی صادق آباد ڈیر کی۔ 10واں نمبر ہے فوجی فرٹیلائزیشن انسٹیٹیوٹ 11 نیشنل آئیڈینٹی کارڈ پروجیکٹ، 12 فاؤنڈیشن میڈیکل کالج، 13 فوجی کبیر والا پاور کمپنی، 14 فوجی گارڈن فرٹیلائزر گھگر پھاٹک کراچی، 15 فوجی سیکیورٹی کمپنی لمیٹڈ۔ شاہین فاؤنڈیشن کے منصوبوں کی تعداد 7 ہے۔ شاہین انٹرنیشنل، شاہین کارگو، شاہین ایئرپورٹ سروسز، شاہین ایئر ویز، شاہین کمپلیکس، شاہین ٹی وی، شاہین انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی سسٹم۔ بحریہ فاؤنڈیشن کے پروجیکٹ 19 ہیں۔ نمبر 1 بحریہ یونیورسٹی، فلاحی ٹریڈنگ ایجنسی، بحریہ ٹریول ایجنسی، بحریہ کنسٹرکشن، بحریہ پینٹس، بحریہ ڈیپ سی فشنگ، بحریہ کمپلیکس، بحریہ ہاؤسنگ، بحریہ ڈریجنگ، بحریہ بیکری، 11 بحریہ شپنگ، 12 بحریہ کوسٹل سروس، 13 بحریہ کیٹرنگ اینڈ ڈیکوریشن سروس، 14 بحریہ فارمنگ، 15 بحریہ ہولڈنگ، 16 بحریہ شپ بریکنگ، 17 بحریہ ہاربر سروسز، 18 بحریہ ڈائیونگ اینڈ سالویج انٹرنیشنل، 19 بحریہ فاؤنڈیشن کالج بہاولپور۔ اس کے علاوہ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں موجود کنٹونمنٹ ایریاز، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی، عسکری ہاؤسنگ پروجیکٹس اور زرعی اراضی اس کے ساتھ شامل ہے۔
فوج کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ پاک فوج نامی عفریت ملک کو دبوچ کر عوام کا خون چوس رہا ہے۔ پاک فوج نے لائف سٹاک کاروبار بھی سنبھال لیا ہے، دودھ، گوشت اور انڈے بھی پاک فوج بیچا کرے گی۔ پہلے لوگ مذاق میں فوج کو محکمہ زراعت کہا کرتے تھے، اب فوج نے حقیقت میں بھی زراعت سنبھال لی ہے۔ ابھی اس لسٹ میں آرمی، پبلک اسکول اور کالج وغیرہ شامل نہیں کیے گئے۔ کیڈٹ کالج، نسٹ، یونیورسٹی اور دیگر تعلیمی ادارے شامل نہیں ہیں جہاں سے کروڑوں روپیہ جنریٹ ہو رہا ہے۔ آخر پہ اس آرٹیکل میں لکھا گیا ہے، پاک فوج نامی عفریت اس ملک کو دبوچ کر عوام کا خون چوس رہا ہے، اور جب اس کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے تو جواب میں بارڈر پر شہید ہونے والوں کی تصاویر دکھا کر ہمدردی بٹور لی جاتی ہے۔ تو یہ آپ نے سن لیا کہ پاک فوج پر کس طرح کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ جن اداروں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ پاک فوج چلا رہی ہے، اس میں سے پاک فوج کو کتنا فائدہ ہوتا ہوگا، اس میں بھی کسی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ مان لیا کہ پاک فوج یہ ادارے چلا رہی ہے تو اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہوں گے؟ 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ، 5 لاکھ، 50 لاکھ، زیادہ سے زیادہ اتنے لوگ ہی کام کرتے ہوں گے۔ تو ان کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں، ان کو مراد دی جا رہی ہیں۔ یہ ادارے کامیابی کے ساتھ چل رہے ہیں جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ فرض کر لیا جائے کہ پاک فوج سے یہ ادارے واپس لے لیے جائیں تو کس کو دے دیے جائیں؟ ان لوگوں کو دے دیے جائیں جن کے بارے میں کوئی سادگی بات کرتا ہے، کوئی بات کرتا ہے۔ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے کر دیے جائیں، آصف علی زرداری کے حوالے کر دیے جائیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے کر دیے جائیں، حمزہ شہباز کے حوالے کر دیے جائیں، شہباز شریف کے حوالے کر دیے جائیں، بلاول بھٹو زرداری کے حوالے کر دیے جائیں، خواجہ آصف کے حوالے کر دیے جائیں، رانا ثناء اللہ کے حوالے کر دیے جائیں، خواجہ سعد رفیق کے حوالے کر دیے جائیں، مولانا فضل الرحمان کے حوالے کر دیے جائیں؟ کوئی آپ کے ذہن میں جو بھی نام آتا ہے، کیا ان لوگوں کے حوالے یہ ادارے کر دیے جائیں تو پھر آپ اندازہ کر لیں کہ یہی ادارے کیسے چلیں گے؟ جیسے آپ کی PIA چل رہی ہے، جیسے آپ کی ریلوے چل رہی ہے، جیسے آپ کی سٹیل مل چل رہی ہے، یہ تو حکومتی ادارے ہیں۔ اگر یہ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں تو پھر آپ اندازہ کریں کہ بشیر کی کتنی تنخواہ تھی، بشیر بنونڈے والا، ریڈی والا یا جو بھی ہے، اس کی 22,000 25,000 تنخواہ تھی، اور اس کے اکاؤنٹ سے کتنے پیسے نکلے تھے؟ اربوں روپے انہوں نے جمع کروائے ہوئے تھے۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ان کے جو اپنے ذاتی کاروبار ہیں، ذاتی فیکٹریاں ہیں، ذاتی ان کی ملیں ہیں، وہاں پہ ورکرز کو کس طرح سے مراد دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے آصف علی زرداری صاحب کی شوگر ملوں کا دیکھ لیں، کسی بھی بڑے بندے کے کاروبار کو دیکھ لیں، ان کی فیکٹریوں کو دیکھ لیں، تو وہاں پہ کتنی تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ یہ لوگ جو مسلح افواج کے ان اداروں میں کام کر رہے ہیں، جن کو آپ کمرشل کہتے ہیں، وہاں پہ ان کی بڑی بڑی سیلریز ہیں، بڑی بڑی مراد ہیں، تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ یہ ادارہ کما کے دیتا ہے، یہ لوگ انہی اداروں سے کماتے ہیں، اداروں کو بھی فروغ ملتا ہے، ادارے بھی ترقی کرتے ہیں، اور ان کا گھر اور چولہا بھی جلتا رہتا ہے۔ تو یا تو پھر آپ ایسا کر کے دکھائیں کہ پاک فوج کے یہ جو ادارے ہیں، ان کو کیا مزید آپ آگے لے جا سکتے ہیں۔ وہ ادارے جو گورنمنٹ چلا رہی ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ان کی کیسی بری حالت کر کے رکھ دی جاتی ہے، اور پھر جو نجی ادارے چلائے جاتے ہیں وہ کیسے ترقی کرتے ہی چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ ملازمین کا کیا حال کیا جاتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے ان اداروں کا جو مسلح افواج کے پاس ہیں وہی حشر کروانا ہے جو حکومتی اداروں کے پاس ہیں، اور ان کے ملازمین کا وہی حشر کرنا ہے جیسا بشیر ریڈی والے کا ہوا تھا، تو پھر ان کے حوالے کر دیں یہ ادارے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج کی طرف سے یہ ادارے چلائے جا رہے ہیں، اس کا پاک فوج کو فائدہ ہے، اس کا پاکستان کو فائدہ ہے، اور اس کا اگر اس کے 50 لاکھ ملازمین ہیں، 20 لاکھ ملازمین ہیں، تو آگے پھر آپ ان کی فیملیز کی تعداد کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنے لاکھوں لوگوں کا روزگار ان اداروں سے وابستہ ہے۔ اجازت دیجیے، تنقید برائے تنقید سے ذرا گریز کیجیے، پرہیز کیجیے، حقائق کی نظر سے ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آ جائے گا کہ پاک فوج کے جن اداروں کو مینج کر رہی ہے بڑے زبردست طریقے سے مینج کر رہی ہے۔ باقی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کی کیا کارکردگی ہے۔ بہرحال پاک فوج ایک مضبوط ادارہ ہے، اس کی آپ جتنی بھی مخالفت کر لیں اور انشاءاللہ رہے گا کچھ کرداروں پر، بہرحال
بات کی جا سکتی ہے، انگلی اٹھائی جا سکتی ہے، لیکن بطور ادارہ پاک آرمی واقعی ایک عظیم ادارہ ہے۔ اس کو ہم سب کا سلام، خدا حافظ۔